بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعليكم السلام، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث خمس میں ہے، اور خمس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ خمس واجب ہے۔ اس میں معادن کے بعد ہم کنز پہ پہنچے، اور کنز میں بھی مسائل تھے، ان کو ہم نے سب کو مطرح نہیں کیا۔ جن مسائل سے باقی مسائل واضح ہو جاتے ہیں تو ان کو مطرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ اس مسئلے سے واضح ہو جائے گا، اور پھر ہم کنز سے بھی نکل جائیں گے مایوس ہو کے کہ ہمیں کنز بھی نہیں ملا۔ کنز میں جو آخری مسئلہ ہے، یا جو آخری ہم مسئلہ ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ اذا اشترى دابہ ووجد فی جوفها شیئا فحالہ حال الکنز۔ اگر آپ نے ایک دابہ خریدا اور اس کے جوف میں آپ کو کچھ ملا، تو صاحب عروہ کہہ رہے ہیں کہ حالہ حال الکنز الذی یجدہ فی ارض المشترات مع احتمال کونہ للبائع۔ تو جو وہاں حکم تھا، آپ نے کسی زمین کو خریدا، اس میں آپ کو کنز مل گیا، اور وہاں یہ احتمال ہے کہ یہ کنز جو ہے جس سے آپ نے خریدا ہے اس کا ہے۔ اگر کنز کوئی 1000 سال پرانا کنز نکل آیا، پھر تو احتمال نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے۔ اگر کوئی اسی دوران کا کنز نکلتا ہے جو اس مالک کا ہے، اس سے پہلے والے مالک کا ہے، تو اس کا جو حکم ہے وہ حکم کس کا ہے؟ اس معافی جوف الدابہ کا بھی ہے، یا مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہے، یا بکری کے پیٹ سے نکلا ہے، دابہ جو بھی ہے۔ تو یہاں صاحب عروہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو ملا ہے معافی جوف الدابہ، اس میں آپ کو تعریف کرنی پڑے گی، جس سے آپ نے خریدا ہے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے جو ہے تمہارے بکری کے پیٹ میں سے، یا تمہارے گائے کے اس میں سے، اونٹ کے کوئی چیز ملی ہے، بتاؤ تمہارا کچھ گما ہے یا نشانی بتاؤ اور لے جاؤ۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جوف ہے دابہ سے نکلا ہے، اس پہ خمس واجب ہے بعد تعریف آپ کا ہو جاتا ہے، یا تو مالک کہے گا کہ میرا تھا، وہ اس کا ہو گیا، آپ ختم، آپ فارغ ہو گئے۔ اگر اس کا ثابت نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا، اور اس پہ خمس واجب ہو جائے گا کنز کی طرح ہو کر۔ اس میں نصاب ہے، اس میں نصاب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، جو بھی جوف دابہ میں ملا وہ مالک سابق کا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے۔ اگر اس کا ثابت نہ ہوا تو وہ آپ کا ہے، آپ پر خمس فوراً واجب ہے، اور اس میں نصاب بھی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم کہتے ہیں یہاں پہ صاحب عروہ نے آ کر بیان کیا ہے، اور ایک احتمال کو بیان کیا ہے۔ وہ احتمال کیا ہے کہ یہ ایسے جانور کے پیٹ سے نکلا ہے جس کا مالک کا احتمال ہے۔ ٹھیک، ہم کہتے ہیں ایک قسم یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا حیوان ملتا ہے جس کے پیٹ میں ہمیں کوئی لولو مل گیا، جواہر مل گیا، جس کا مالک ہونے کا احتمال ہی نہیں، اصل وجود مالک کا۔ دریا سے آپ نے، کسی نے، آپ نے نہیں، صیاد نے مچھلی پکڑی، اس نے مچھلی بیچی، اس مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو لولو مل گیا، یہ اس کا تو نہیں ہے، تو اس نے دریا میں سے کھایا ہے۔ وہ جو دریا میں ہے، دریا چاہے سمندر، جو اس نے لولو کھایا ہے، وہ اس کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہے نا۔ اور یہاں تو یہ چلا گیا سیدھا کس کا ہے؟ واجد کا ہے۔ ابھی ہم ملکیت کی بات کر رہے ہیں، ابھی خمس کی بات نہیں کر رہے، کہ اگر آپ کو معافی جوف دابہ ملتا ہے یا سمکہ ملتا ہے، اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے ہی نہیں، وہاں تو آپ کیا ہوگے؟ آسان ہو گئے۔ یہ آپ کو پتا ہے اس کا مالک ہے، لیکن یہ مالک محترم نہیں، غیر محترم، یہ بھی ملحق ہو گیا کس کے ساتھ؟ اول کے ساتھ، جس کا مالک ہی نہیں۔ ٹھیک،
تیسرا یہ ہے کہ اس کا مالک ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا یہ مالک غیر محترم ہے. ٹھیک. اس صورت میں جب آپ کو پتا ہے اس کا مالک ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ آپ وہ اعلان کریں گے. اعلان کریں گے یعنی آپ جا کر اس مالک سے جا کے کہیں گے کہ بھئی بتاؤ، میں نے جو تم سے خریدا تھا اس کے پیٹ میں یہ کچھ نکلا ہے، تم بتاؤ. اسے اگر پتہ نہ ہو، وہ کہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو یہ ہفتہ پہلے فلانی سے خریدا تھا، ہمیں پھر فلانی کے پاس جانا پڑے. اسے پوچھو کہ وہ نشانی نہ بتا سکے، پھر کہ جی نہیں جی میں تو مہینہ پہلے فلانی سے خریدا تھا، آپ کو اس کے پاس جانا پڑے. اگر مالک مل گیا تو یہ مالک کا، اگر مالک نہ ملا تو کیا ہوگا؟ یہ یا لقطہ ہے یا مجہول مالک ہے. اس کا جو حکم ہے وہ اس پر جاری ہو جائے گا. ٹھیک. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم احتمال دیتے ہیں یہ مالک محترم کا ہو، احتمال دیتے ہیں مالک غیر محترم کا ہو، احتمال دیتے ہیں کہ اصلا اس کا کوئی مالک ہی نہ ہو. پہلے ہم نے یہ سارے فیصلے کر لیے تھے کہ مالک محترم ہے، مالک محترم نہیں ہے، مالک کیا ہے، کوئی مالک نہیں ہے. یہ ہمیں حل تھا. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان میں سے کون سا ہے. اور اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں استصحاب جاری ہوگا عدم ملکیت کا. یہ پہلے کسی کی ملک نہیں تھا لیکن اب ملکیت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں کیا ہوگا؟ استصحاب عدم ملکیت سابق جاری ہوگا. یہ جو واجد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مالک ہو جائے گا. اچھا، ہم نے یہ ساری صورتیں حل کر کے جب چیزیں حل کر دی، کچھ جگہ پہ آپ مالک ہو گئے، کچھ جگہ پہ وہ مالک ہو گیا، کچھ جگہ پہ جو ہے وہ مجہول مالک ہو گیا، لقطہ ہو گیا. تو کوئی آگے کہہ سکتا ہے یار یہ حیوان کے پیٹ سے نکلا ہے، حیوان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تابع ہے اصل کے. ٹھیک. یعنی آپ نے ایک حیوان خریدا، اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ جا کے مالک سے نہیں پوچھتے پھریں گے. آپ نے حیوان خریدا، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ اس کا تابع ہے. جس کا حیوان اس کا کیا ہے، وہ نہیں، جو بچہ ہے فی الحال جو نما ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تابع ہے. یہ کنز بھی، اس کو کنز کہنا صحیح نہیں ہے. کنز کہیں گے تو پھر یہ کنز سے ملحق ہو جائے گا. ابھی ہماری ساری بحث یہ ہے کہ یہ کنز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ معافی جوف الدابہ کنز نہیں ہے. ابھی ملحق بے کنز ہے یا نہیں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب علی یہ تابع ہے کس کے؟ جانور کے. اس ہم سے پہلے یہ جانور اس کا تھا، مشتری کا تھا، بائع کا تھا. اس نے جانور بھی بیچا ہے اور اس کی نما بھی بیچی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جانور بیچے اور کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ میں نہیں بیچ رہا. وہ اس کے حساب سے قیمت لگاتا ہے. اگر اس کی قیمت بچہ ہونے سے، اس کے باردار ہونے سے بڑھتی ہے تو وہ قیمت بڑھا کے لگاتا ہے، نہیں بڑھتی ہے تو قیمت وہی رکھ کے بیچتا ہے. وہ جب بک رہا ہوتا ہے تب یہ حیوان اور اس کا جو نما ہے وہ دونوں بک رہا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن یہاں جو اس کے پیٹ میں ہے وہ اس کو نہیں بیچ رہا ہوتا. اسے پتا ہو کہ یہ جو میں مچھلی بیچ رہا ہوں اس کے پیٹ میں موتی ہے، وہ بیچے گا؟ کبھی بھی نہیں بیچے گا. یا بیچے گا تو اس قیمت پہ نہیں بیچے گا. ٹھیک. جب جو کچھ جوف دابہ میں ہے وہ تابع ہے دابہ کے، تو اگر تو بائع نے دونوں بیچ دیا پھر تو دونوں آپ کا ہو گیا. بائع دونوں نہیں بیچتا. ٹھیک. یہ وہ بچے کی طرح تو نہیں. جب اس نے دونوں نہیں بیچا تو پہلے جانور اس کا تھا، معافی جوف بھی اس کا تھا. جانور بیچا، معافی جوف نہیں بیچا. یہ سارا کس کا ہو گیا؟ مالک کا ہو گیا، مالک اول. ٹھیک.
ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز پر ملکیت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس پر حیازت ہو، یعنی اس نے قصد کیا ہو کہ یہ میرا ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے پیٹ میں کیا ہے، تو اس نے اس کے قصد ملکیت بھی نہیں کیا، قصد حیازت بھی نہیں کیا۔ ٹھیک؟ جب نہیں کیا تو پھر یہ اس کا ہوا ہی نہیں، یہ اس کی طرح نہیں ہے، جو معافی بطن دابہ کی طرح جو بچہ ہے اس کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک؟ واپس آگے ہم کہاں، ہم نے کہا جو بھی جوف دابہ میں نکلے گا اس کے یہ چار اقسام ہیں۔ کسی نے آ کے اقسام ختم کرنے کے لیے کہا تھا یہ تابع ہے، اقسام اقسام کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کا پہلے تھا یہ اس کا ہے، ہم نے کہا یہ اس کا نہیں ہے اس لیے کہ اس نے قصد حیازت نہیں کی، اس لیے اس کا تو اس حوالے سے نہیں ہے، رہ جائے گا پھر دوبارہ ہماری چار قسموں میں آ جائے گا۔ ان چار قسموں کے مطابق جس کا جو حکم ہے وہاں وہاں وہ چلا جائے گا۔ ٹھیک؟ یہ وفق القاعدہ، قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک جانور ملا، اس کے پیٹ میں سے کچھ آپ کو ملا، تو آپ کو یہ چار چیزیں دیکھنی ہوں گی، احتمال مالک ہے یا نہیں ہے، مالک ہے تو مالک محترم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ اس کے حساب سے حکم جاری کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی خاص روایت ہے اس مورد میں، تو ہم اس کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ روایت ہے کتبت الی الرجل علیہ الصلوۃ والسلام اسألہ عن رجل اشترى جزورا او بقرة للأضاحی، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير۔ بکری خریدی، بکری کے پیٹ سے تو اتنا نہیں نکلے گا، گائے ہے یا اونٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیٹ میں سرہ نکل آیا، سرہ میں درہم و دنانیر نکل آیا، کیا کریں؟ فوقع علیہ السلام عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه۔ جس سے خریدا ہے اس کو، اسے پوچھو، اس کا ہوا تو اچھا ہو گیا، اگر اس کا نہ ہوا تو پھر کیا ہے؟ وہ آپ کا ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، یہاں پر یہ جو روایت میں ہے یہ مچھلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دابہ ہے جس نے سرہ کھایا ہے۔ ٹھیک؟ اب اگر کسی کی گائے ہے یا کسی کا اونٹ ہے، اس کے پیٹ میں اگر کوئی سرہ نکل آتا ہے تو وہ کس کا ہوگا؟ وہ بائے کے گھر میں تھا، یہ وہاں سے اس نے کھایا ہوگا۔ ٹھیک؟ اور یہاں پر یہ جو مالک ہے وہ بھی مالک محترم ہے، مسلمانوں کے درمیان میں یہ خرید و فروش ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جاؤ جس سے خریدا ہے اس سے پوچھو، اگر اس کا ہے تو اس کو دے دو، اگر اس کا نہیں ہے تو جی روایت نہیں کہہ رہی، اور تو ہم نے پہلے کہا تھا نا، روایت کہہ رہی ہے کہ پہلے مالک سے جا کے پوچھو، اگر اس کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تمہارا، اللہ نے تمہیں دیا۔ ٹھیک؟ خوب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو مال نکلا ہے یہ اگر مجہول المالک ہے، لوقطہ ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ پوچھیں گے، تعریف کریں گے، اشتہار لگائیں گے، مالک ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ موج کرو، ٹھیک ہے؟ روایت کہہ رہی ہے تمہارا ہے یہ حکم، ہمارے پاس ویسی کیا ہے؟ یہ اس کا نہیں ہے، ٹھیک؟
یہ مالک نہیں بنتا. اس کو کیسے حل کریں گے؟ فشیء لک رزقک اللہ ایاہ. ہاں. وہاں مجہول مالک میں یا لقطہ میں یہ ہے کہ آپ اس کو تصرف کر سکتے ہیں علی وجہ زمان، یا صدقہ دیں گے یا تصرف کریں گے علی وجہ زمان. یہ تیرا ہے کا مطلب یہ ہے. فشیء لک کا کیا مطلب ہے؟ جی، آپ تصرف کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، رہ گیا کچھ آغایون یوں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو وہ ملا ہے، جمل ملا ہے، اور اس کے پیٹ میں سے آپ کو سرہ ملا ہے. ٹھیک. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ نے خریدا ہے اس کا ہے. ہو سکتا ہے یہ اونٹ وہ کرائے پہ دیتا ہو، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس. تو یہ مالک اول کا ہونا ثابت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مال ہے مالک محترم کا. یہ بات ثابت نہیں ہے. ٹھیک. آپ کہتے ہیں جی نہیں، یہ کرائے پہ تو نہیں دیتا. ٹھیک. جو درہم و دینار ہے وہ کوئی استبل میں تو نہیں رکھتا. ٹھیک. کہ وہ اس مالک کا ہو، کیونکہ اس کی گائے تھی تو اس نے استبل میں چھپایا تھا اور وہاں سے اس کو وہ مل گیا. ٹھیک. بس یہ جو ہے مال اس مالک کا ہونا ثابت نہیں ہے کہ یہ جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے جس سے آپ نے خریدا ہے یہ اس کا ہے. یہ بات ثابت نہیں ہے. جب یہ ثابت نہیں ہوا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ لقطہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لقطہ ہونے کی صورت میں آپ کا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جواز تصرف ہے، علی وجہ زمان آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں صاحب عروہ کی اصل بات پر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ملحق ہے کنز کے ساتھ. اگر ملحق ہے کنز کے ساتھ تو اس میں بغیر نصاب کے فوراً خمس کیوں واجب ہے؟ یعنی اس مورد میں جو روایت ہے اس میں تو کوئی خمس کی بات نہیں. اس میں یہ کہ جا کے مالک سے کہو، نہیں تو پھر تمہارا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے تمہیں یہ رزق دیا. یہ اس پر خمس واجب ہے. یہ کب ہوگا؟ جب یہ ملحق ہوگا کنز کے ساتھ. اور کنز میں ہمارے پاس روایات ہیں کہ کنز پر خمس واجب ہے. کنز پہ جب خمس واجب ہے، مطلق کنز پہ ہے نہیں، نصاب کے ساتھ ہے. ٹھیک. آپ اسے ملحق کر رہے ہیں خمس ہونے میں کنز کے ساتھ، اور جو نصاب ہے اس کو نہیں لے رہے. ٹھیک. کیونکہ جو معافی جو فی دابہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتنا نہیں ہوتا، 20 دینار تو نہیں ہوتا. اتنا بڑا کوئی سرہ تو کوئی حیوان نہیں کھاتا. ٹھیک. بس ہمیں جو مشکل ہے وہ یہ ہے، اولاً یہ ملحق پہ کنز نہیں ہے. ثانیاً اگر ملحق ہوگا تو سارے احکام میں ہوگا. ایک میں ہو اور ایک میں نہ ہو، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اور دلیل جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے. نہ کوئی نص سے معتبر ہے اور نہ ہی کوئی نص سے غیر معتبر ہے. ٹھیک. ہاں. اب آپ کو یہ ملا، اس میں یہ بات حل ہو گئی کہ خمس بعنوان کنز نہیں ہے. ٹھیک. جب بعنوان کنز خمس نہیں ہے تو نصاب کی بات بھی نہیں. ٹھیک. اب کب خمس آئے گا جو آپ کو ملا ہے معافی جو فی دابہ؟ بعد مرور سنہ. مرور سنہ نہیں ہے، تعبیر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ارباح ہے مقاصد کی طرح ہو جائے گا، مطلق غنائم کی طرح ہو جائے گا. آپ کو ملا ہے، اگر یہ بعد استثناء معونت السنہ
آپ کو بچت ہو گئی تو آپ پر خمس واجب ہے. ٹھیک. یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہوا جس پر خمس کیا ہے؟ فوری واجب ہے. اور جہاں معون ثنا کو استثناء نہیں کرنا. ٹھیک. اور یہ کنز کیوں نہیں ہے؟ کنز رکاز کو کہتے ہیں. رکاز یا کنز یہ دو تعبیر اس میں آیا ہے روایات میں. یہ رکاز نہیں. ٹھیک. کیونکہ یہ رکاز نہیں ہے اس لیے کیا ہو جائے گا؟ کنز نہیں ہو گیا. یہ آ جائے گا ارباح مکاسب میں. ٹھیک. اب یہ دعا کرتے رہیں کہ آپ کو کوئی ایسا جانور آپ خریدیں جس کے پیٹ میں سے یہ نکل آئے. ٹھیک. پرانے زمانوں میں تو پھر بھی ہوتا ہوگا شاید. لوگ درہم و دینار کہیں ایسی جگہ رکھ دیتے ہوں گے کہ جانور کھا جائے. آج کل تو وہ بینکوں میں ہے درہم و دینار. ٹھیک. تو یہ مسئلہ آپ کو شاید پیش نہ آئے. یہ ہمارا آن لائن گڑبڑ کر رہا ہے کچھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ ہیں؟ جی آقا، کسی نے یہ ایک اپنے بورڈ شیئر کیا ہے. اچھا اچھا. چلیں بار. جی آسان تو ہے لیکن یہاں پر گڑبڑ ٹھیک ہے، کیا ہے. جو بھی شیئر کر رہا ہے بورڈ یا تو سمجھائے باقیوں کو کچھ اس پہ ڈرا کر کے، نہیں تو وہ نہ کرے. چلیے بہرحال یہ آج ہمارا یہ بھی ختم ہو گیا. اس سے زیادہ ہم اس پہ بھی وقت نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی سوال ہیں تو فابیہا و الا ہم نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ اصول بھی شروع کر رہے ہیں. اور اصول ہم قطع سے شروع کر رہے ہیں، بحث قطع شروع کر رہے ہیں. اور بہت اہم مباحث میں سے ہے. اس سال اصول کے آغاز میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو کل یعنی کل درسی میں انشاءاللہ ہم اصول سے بھی بحث کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.